میں خدا کا مسیح الزماں اور اس کا دل ہوں. یہ محبت کا پھیرا ہے اور یہ دن پھر کبھی واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے. تو جو اہل دل ہیں اور سب بکھیروں سے نکل کر خدا کا ہو جانا چاہتے ہیں وہی ابدی زندگی پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے پنکھ لگ جائیں گے کہ کھلے جہانوں میں اڑتے پھریں. تو بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ اور دیگر ٹیم جو کام کرتی ہے تاکہ انسانیت کو راہ دکھائی جا سکے. میں آ گیا ہوں، دیکھ لیں جب بھی آپ کے پاس وقت ہو. جی محترم زاہد خان صاحب، ویلکم. میرا خیال فیصل بھائی کہیں بزی ہیں. بہرحال ہم وقت پہ پروگرام شروع کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فیمیل ایسپیکٹ یعنی ماں کی محبت کے جہانوں اور میل ایسپیکٹ یعنی باپ کی محبت کے جہانوں میں کیا فرق ہے، بتائیں. شکریہ. جی محترم، بہت شکریہ. لیکن پہلے تو یہ دو نور تھے. ایک آسمانی نور تھا جسے ہم میل کہتے ہیں، اور پھر بعد میں گولڈن نور وجود میں آیا جسے فیمیل کہتے ہیں. ان دونوں نور کے ملنے سے بہت سی تخلیقات ہوئی جس میں ہماری فرشتوں کی کائنات ہے اور بہت سی کائناتیں ہیں. فرق یہ ہے کہ جو آسمانی نور ہے یہ باپ کا نور ہے جس میں زندگی کے مقصد کو ایک سمت پر متعین کر دیا ہے کہ یہ ہونا ہے. دوسری طرف گولڈن نور ہے جو خدا کی ماں کی محبت کا نور ہے. وہ اس میں انکنڈیشنل ہے، اس میں بہت سی چیزیں ممتا والی ہیں. تو جو گولڈن نوروں میں پہنچ جائے نوروں میں پہنچ جائے، ابھی تک تو انسانی مخلوق نہیں پہنچی بلکہ فرشتوں کے جو اوپر کے جہان ہیں وہاں بھی نہیں پہنچے. تو اگر پہنچ جائے تو وہاں کے جہانوں میں محبت بہت زیادہ ہے. لیکن جب آسمانی نوروں میں پہنچتی ہے تو اس محبت میں بھی محبت ہے، لیکن اس محبت کے اندر پھر جو ہے کاملیت کیا بلکہ وہاں خدا کے ساتھ ایک سفر ہے. وہ سفر جو ہے وہ کیا کہوں، بس وہ سفر جو ہے وہ اتنا ویسا نہیں ہے جو گولڈن نوروں میں سے پہنچ کے ہو جاتا ہے. تو وہ سفر پہ جب ہم پہنچیں گے تو پھر ہم پہ راز کھلیں گے خدا کی ذات ہے کیا. جی محترم، بہت شکریہ. لیکن اگر آپ اس کو ذرا اور آسان کر کے واضح کریں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ شروع میں صرف ایک بلو نور تھا، پھر اس نے گولڈن نور کو پیدا کیا یا گولڈن نور وجود میں آیا جسے ہم فیمیل ایسپیکٹ کہتے ہیں. یہ گولڈن نور جو تھا یہ کیسے وجود میں آیا؟ کیا بلو نور نے اس کو پیدا کیا؟ ہم ذرا اس کو اس پہیلی کو یا اس مشکل بات کو ذرا آہستہ آہستہ آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پلیز ذرا رہنمائی فرمائی.
ایک دفعہ خدا کی ذات نے کہا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ میں انرجی ہوں تو اس سے کہنا کہ میں صرف انرجی نہیں ہوں. تو شعور کے اندر جو سب سے بڑی بات واضح تھی وہ یہ تھا کہ ان گنت انرجی تھی جس سے یہ سارے جہان تخلیق ہوئے، جو وہ مادہ جو روح کے جہان ہوگا وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، سدا بہار. اور یہ جو کائنات ہیں یہ بعد میں ہوئی. تو وہ انرجی تو تھی اور شعور لاشعوری سے شعور میں تھا. جب لاشعوری میں تھا تو وہ تخلیقات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، بس اس کا اپنا ایک شعور تھا. یہ بعد میں جو شعور ہے جس میں تنہائی، خالی پن اور ایک چبن سی تھی کہ وہ کانسیپٹ کو ریالٹی میں لے کے آئے، ایموشن کو، یعنی کہ جو تصور ہے اس کو حقیقت میں لائے. تو یہ جو تھی چیز اس نے ایموشن پیدا کیے جسے ہم جذبات کہتے ہیں. تو یہ جو ایموشن تھے یہ پھر جنبش ہوئی ہے اس اصل مادے میں جو روح کا مادہ ہوگا، جہاں پہ ہم ہمیشہ جیسے کہا جاتا ہے جنتوں میں رہتے چلے جائیں گے، ابدی دمائی زندگی ہوگی. تو اس ایموشن جو تنہائی، غم، اکیلا پن اور جو اس تصور کو وجود میں لانے کے لیے کہ کوئی ہو، یہ آسمانی نور جو ہے یہ وجود میں آیا، جسے ہم میل اسپیکٹ کہتے ہیں خدا کی. اس کے بعد جب وہ پہلے تو یہ نور بہت چھوٹا تھا، جیسے کوئی نقطہ سا نہیں ہوتا، پھر پھیلتا پھیلتا پوری ڈارک اٹرنیٹی، جو اندھیرے تھے جن میں انتہا شل تھے انگنت، ان پہ چھا گیا. پھر اسی ایموشن سے اس نے بھی تخلیقات کی ہیں، پہلے بلیو جہانوں میں. پھر اس شعور، اس انرجی اور وہ جو ایموشن تھے، اس ایموشن کے گیو اینڈ ٹیک سے اس نے پھر فیمیل نور آیا اس سے، جسے ہم کہتے ہیں کہ گولڈن نور. یہ بھی تمثیل ہے. میں بتاتا ہوں کہ خدا نے جب جانوروں کو پیدا کیا تو آدم نے دیکھا میل اور فیمیل، لیکن اس نے تنہائی محسوس کی اور اس نے بھی چاہا کہ میرا کوئی پارٹنر ہو. تب یہ جو تمثیلیں ہیں کہ پسلی سے پیدا کیا، ایسا تو نہیں ہے. تو فیمیل آئی، پھر خدا نے یہ نور تخلیق کیا، گولڈن نور، جس کے ملن سے، گیو اینڈ ٹیک سے یہ گولڈن جہان جو ہیں یہ تخلیق ہوئے. تو اب وہ آسمانی نوروں کے جہانوں میں بھی میل فیمیل ہیں، اور یہ جو ہے گولڈن نور کے جہان، ان میں بھی میل اور فیمیل ہیں. تو پھر ان جہانوں کی تخلیق میں کتنی کیا حد ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، بس وہی جانتا ہے. تو یہ جو آسمانی نور اور گولڈن نور کی گیو اینڈ ٹیک سے جو نور تخلیق ہوا پھر بعد میں، یہ وہ ہے جس میں پھر بہت بعد میں جا کر یہ فرشتوں کی مخلوق اور ہاریزونٹل مخلوقیں بنائی گئی، جن میں
अनगिनत मखलूकात हैं हॉरिजॉन्टल, जिन में जिन्नात भी आ जाते हैं, इंसान भी आ जाते हैं, और बड़ी मखलूकात हैं जिनका हमें खबर नहीं है। तो इन्हें बनाया गया फिर सच्चाई को तलाश करने के लिए कि हक की तलाश क्या है और वो कौन और क्या है। उसके बाद फिर ब्लैक एटर्निटी आ जाती है, यानी कि लंबा ब्लैक होल आ जाता है। उसके बाद फिर वो दूसरे जहान शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा पेचीदा है। मैंने इसको देखा है मुशाहिदे इलाही से। तो वही बात आ जाती है कि ना निगाहों से बात होती है, ना जुबान से बात होती है, नहीं वो क्या है कि ना निगाहों से बात होती है, ना जुबान को दिखाई देता है। तो इसका ताल्लुक एक सफर से है, एक अजीब सफर से। इसलिए वो कहता है मैं जहानों का रब हूं। ये मुसलमान ये समझ बैठे कि शायद ये मुसलमानों का रब है। बड़ी ठोकर खाई। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तफसील से समझाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि ये जरा इस सारे तस्वर को ज़हन में समझना जरा काफी मुश्किल है। मुझे नहीं अंदाजा कि और सुनने वालों को किस हद तक समझ आया हो, लेकिन मेरे ज़हन में एक और सवाल पैदा हुआ कि आपने लिखा है अपनी बुक में गॉड रिवील्स हिमसेल्फ में कि शुरू में एक डेड मैटर था जो सर्द अंधेरों में खुद ब खुद पैदा हो जाता है। तो वो जो डेड मैटर था वहां से फिर उसमें लाशऊर कैसे आया पहले, मतलब लाशऊर कैसे था, फिर लाशऊर से शऊर कैसे आया, और ये फीलिंग्स वगैरह तो उसके बाद की बात है ना, जज्बात वगैरह। तो अगर आप इसको प्लीज जरा और बता सकें, क्योंकि आम आदमी तो ये समझता है ना कि अल्लाह ताला ने कोई उसको तमाशे के लिए जमीन पे भेजा और बस आजमाने के लिए, शायद उनका ख्याल है कि बस यूं ही भेज दिया। तो इस सारी बात को जब तक जड़ से ना समझा जाए तब तक जरा मुश्किल हो जाती है। और भी कुछ आप समझा सके इस बारे में तो प्लीज। पहले मैं जरा इशारा कर दूं साइंस की तरफ। साइंस कहती है खुदा पहला मुकदमा है इस कायनात का, यानी कि वो मुकदमा है, बाकी सारी चीजें नतीजा है। यानी कि जितनी भी कायनातें हैं ये नतीजा है। अब मैं आता हूं अपने मुकदमे की तरफ, और वो ये है कि वो जो मादा था उसमें इतनी फ्रीजिंग हो चुकी थी, क्योंकि जहां रोशनी ना हो वहां पे, और इंतहाई फ्रीज हो, यानी कि सोचा भी नहीं जा सकता कितनी फ्रीजिंग। तो वहां में जो एलिमेंट थे, क्योंकि खुदा ने मुझे कहा था कि इनको देख, जर्रों को, यहां मेरा पहला मुकदमा हुआ। तो वो जो जर्रे थे उनमें जो चीज मैंने देखी वो ये थी, जैसे औरत और आदमी सोते हैं, अब वो जो खुदा की जात मुझे टेलीपैथी कर रही है, बता रही है, मुशाहिदे, तजुर्बे और टेलीपैथी से मैं गुजर रहा हूं कि ये मामला क्या है। तो उनमें वो जो जर्रे थे, जैसे आदमी औरत से सोता है तो वो जो लिक्विड होता है उसमें 3.5 मिलियन बच्चे पैदा हो सकते हैं। पहले ये गौर कर लें, उस मादे से जो एक दफा जाता है। तो उसी जो जर्रे थे जिससे ये मादा था, ये मादा जो तो यानी कि जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड लॉस, ये वजूद में था। इसको तख्लीक करने वाला कोई नहीं है। जहां पे रोशनी नहीं होगी वहां पे ये, और फ्रीजिंग हो जाए तो ये होगा। जैसे आप कभी बर्फबारी के वक्त में देखते हैं कि वो जो छोटे छोटे बर्फ के वो जर्रे गिरे होते हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो
تو ہوا یہ کہ ان ذروں کے اندر پہلے جیسے عورت اور آدمی کا وہ ملتے ہیں جو سیل، ان سے بچہ تخلیق ہوتا ہے، باقی وہ سارے جو کیا کہتے ہیں سیل وہ ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن مستقبل میں سائنس اس کو ضائع نہیں ہونے دے گی، ان کو سنبھال کے رکھے گی اور ان سے بچے پیدا کرے گی ماں باپ کے بغیر. اور اگر غلط لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے تو ان سے فوج بھی تیار کی جائے گی، اور ان کو جیسے بھی آپ ٹریننگ دیں گے وہ اسی سمت پہ جائیں گے. کیونکہ وقت تو تھا ہی نہیں، تو نہ میں ٹرپل نہ ٹریلین اور نہ کہیں میں مثال ہی دے سکتا ہوں وقت کی. لیکن اس اپنا ڈارک ایٹرنیٹی میں جو ابدی دمائی مردہ تھی، وہ اس میں یہ 19 دفعہ یہ مقدمہ ہوا ہے. 19 دفعہ جیسے عورت کے پریگنسی ہو، حمل ٹھہرے اور بچہ ضائع ہو جائے، تو یہ 19 دفعہ یہ ان گنت اندھیروں میں یہ معاملہ ہوا ہے، یہ کاس ہوئی. لیکن وہ ذرے جو تھے وہ گرو نہیں ہو سکے. جیسے عورت آدمی کے ذرے ہوں تو پھر وہ شیپ تیار ہوتی ہے. تو 19 دفعہ یہ واقعہ ہو چکا تھا اندھیروں کے اندر یہ مقدمہ. تو یہ 20واں جو مقدمہ ہے یہ کامیاب ہو گیا تھا. جیسے عورت آدمی کے ذرے ملتے ہیں، اور پھر یہ جو ذرے تھے میل فیمیل، کیونکہ وہ آنے والی جو زندگی ہے وہ مادی نہیں ہے، اس کی اپنی ایک فارم ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. تو پھر یہ جو ذرے ملے ہیں اس ڈارک ایٹرنیٹی میں، اس کو کہا جاتا ہے پہلا مقدمہ. اب وقت تو تھا ہی نہیں وہاں پہ، اب کھربوں لگے یا کھربوں یا ٹریلین، وہاں تو کمپیوٹر بھی نہیں گن سکتا. تو یہ جو دو چیز ذرے ملے، جیسے عورت آدمی کے مل کے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ تخلیق ہو رہا تھا. ذرے آپس میں مل کے ایک شعور. تو بالکل وہی پروسیس ہوا ہے جیسا بچہ شروع میں لاشعور ہوتا ہے اور اسے شعور میں آتے آنے تک بہت ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، بہت زیادہ تو نہیں وقت چاہیے ہوتا ہے. تو خدا کو شعور میں آنے کے لیے بھی ایک وقت تو ہے ہی نہیں وہاں پر. بہرحال اس کے شعور میں آنے کے لیے وہ کیا تھا، ہاں میں نے اس نے مجھے اپنا بچپن دکھایا جو نور کا چھوٹا سا گولا تھا، یعنی کہ چھوٹا سا گولا تھا. اور اس وقت تو کائناتیں تھی نہیں. تو وہ ہوا یہ کہ میں اندھیروں میں گرتا جا رہا ہوں، شیلوں میں جو ابدی اندھیرے ہیں، اور میں وہاں پکار رہا ہوں تو میرا سر جا کے لگا ایک گولے پہ نور کے. تو جب لگا تو میری بے اختیار مجھ پہ خوف طاری ہوا. تو اس میں سے اس نے اپنا روپ بدل لیا، تو بچے کا روپ بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں میری زبان کہہ رہی ہے تو تو میرا خدا ہے، تو تو خدا ہے، تو تو خدا ہے. تو وہ بچپن اور میرا بچپن پھر ہم نے ساتھ گزارا کچھ وقت. تو جب وہ اپنا چہرہ چھپاتا تھا تو نور کا گولا بن جاتا تھا. تو پھر جب وہ میں ڈر جاتا تھا تو پھر اپنا روپ دکھاتا تھا. تو پھر اس نے کہا میں تجھے نیند دینے لگا ہوں. یہ وہ وقت تھا جب وہ شعور میں آ چکا تھا. تو مجھے ڈر لگا. تو وہ کہنے لگا کہ
میں تجھ پہ ایک لمبی نیند جاری کروں گا اور میں تجھے جگاؤں گا۔ اب یہ معاملات کیا ہیں؟ جیسے اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا، عیسیٰ کہتے ہیں میں تھا، تو وہ ماضی میں کیسے لے کے گیا، کیسے وجود میں آیا، بہرحال وہ صبر کر رہا ہے مجھے۔ تو اس نے مجھ پہ کہا کہ میں تجھے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے جگا دوں گا۔ تو مجھ پہ نیند آئی، پھر جب میں ہوش میں آیا تو میں نے اس کو اسی روپ میں دیکھا۔ اس وقت تک کائناتیں جو ہیں وہ تخلیق ہو چکی تھی آسمانی نور کی۔ تو یہ ایک اچھا جو اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، وہ جو کہنا چاہتا تھا میں وہ یہ ہے کہ خدا سے پہلے جو 19 مقدمے ہوئے تھے، تو جیسے عمل ٹھہر جائے اور ضائع ہو جائے، وہ نہیں پنپ سکے ان اندھیروں کے اندر، یعنی کہ میل اور فیمیل ذرے، اور وہ شعور میں نہیں آ سکے۔ تو یہ 20واں مقدمہ تھا خدا کی ذات۔ پھر جب یہ شعور میں آیا اور اس نے آسمانی نور میں، پھر اس نے ان 19 وہ مقدمے جو اندھیروں میں ہوئے تھے ان کو بھی وجود میں لے کے آیا۔ تو فرق یہ تھا کہ یہ ان کا بھی خدا تھا، حالانکہ وہ پہلے مقدمے ہو چکے تھے۔ تو یہ 20واں تھا، اور پھر خدا کی ذات نے جب کل جہانوں میں مجھے 19 وہ دکھائے، وہ میں نے کتابوں میں بڑا کچھ بتایا ہے، تو کہا یہ 19، اور خدا نے کہا میں 20واں اور تو 21واں ہوگا، اور ہم جنت میں نہیں ہوں گے بلکہ سب محاوری کائناتوں سے اور روح کی کائناتوں سے بہت ایک عجب مسکن پہ لے کے گیا مجھے۔ کہا یہاں میں اور تو اور یہ 19 ہوں گے، باقی سارے جہان نیچے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھا سکا ہوں، نہیں تو پھر سوال کر لیں۔ جی محترم، تھینک یو ویری مچ۔ یہ تو آپ کی جنراسٹی ہے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں سمجھانے پہ۔ مجھے اندازہ ہے کہ انسانوں کو کوئی بھی چیز سمجھانی کتنی مشکل ہوتی ہے، لیکن چلیں اس بہانے یہ آڈیو کلپس تیار ہو رہے ہیں، جس کو شاید کبھی بعد میں ہم سے زیادہ اعلیٰ ذہن اور سوچ اور شعور کے لوگ سنیں تو وہ اس سے زیادہ کچھ سمجھ سکیں۔ لیکن یہاں پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ ایک خاص بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ میں سائنٹسٹ نہیں ہوں۔ سائنس اس مقدمے کو مستقبل میں بہت اچھے طریقے سے اور ترتیب سے بتا سکے گی، لیکن خدا کی ذات نے یہ کہا ہے مجھے کہ ایک دن جب سائنس کمال اور پرفیکشن پہ پہنچ جائے گی تو وہ بھی میرے دل کو سجدہ کرے گی کہ اتنے پہلے کسی شخص نے ان چیزوں کو بتایا، اور انسانی کا دماغ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ محبت الہی تھی جس نے مجھے یہ مشاہدے اور تجربہ کرایا۔ تو محبت کے آگے سائنس بھی سجدہ کرے گی اور روح کی دنیا بھی سجدہ کرے گی، جو تخلیقات ہوئی۔ تو یہ کمال ہے خدا کی محبت الہی کا جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ جی محترم، یہ جو بات آپ نے کہی تو یہی بات ایگزیکٹلی میں اسی طرح سے سوچ رہی تھی کہ ایک دن سائنس جب یہ سب کچھ پروو کر دے گی کہ اس طرح سے فریزنگ جو میٹر تھا اس سے کس طرح سے شعور پیدا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ چیزیں، اور ہو سکتا ہے سائنس اس چیز کے ایک چھوٹے پیمانے پہ تجربے بھی کر لے، تو پھر یہ سب کچھ حیرت انگیز ہوگا کہ کوئی شخص جس کا سائنس سے دور پار کا بھی تعلق نہیں تھا،
وہ یہ سب باتیں جو تھیں وہ کس طرح کتابوں میں بیان کر دیا. ہو سکتا ہے اس بات کو پروف ہونے میں 200 سال، 400 سال، 500 سال، 1000 سال لگ جائیں، لیکن یہ سب کچھ ایک دن پروف ہو کے رہے گا، اس بات کا مجھے یقین. محترم، میں سمجھنے کی پوری کوشش کرتی ہوں، لیکن سچی بات ہے بعض جگہ جا کے انسان کا دماغ جواب دے جاتا ہے، کیونکہ جس بھی چیز کے بارے میں ہمیں خود کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، ہمیں بہت مشکلات پیش آتی ہیں. تو یہاں میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے 19 دفعہ یہ معاملہ ہو چکا تھا، یعنی کہ وہ جو پروڈکشن ہونی تھی، یا وہ جو اب میں اس کو کیا لفظ کیا میں استعمال کروں، لاشعور وجود میں آنا تھا یا اسے شعور آنا تھا، جو بھی آپ کہہ لیں، تو وہ 19 دفعہ وہ کام جو تھا وہ ناکام ہو چکا تھا. جیسے آپ نے فرمایا کہ جس طرح 19 دفعہ مس کیریج ہو جائے، لیکن دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ وہ جو 19 بینگز ہیں کہ انہوں نے یہ کائنات کا جو سارا نظام ہے وہ سنبھالا ہوا ہے. اس کو پلیز ذرا اگر آپ ایکسپلین کر سکیں تو آئی ول بی گریٹفل. اگر وہ پہلا ہی مقدمہ کامیاب ہو جاتا تو وہ خدا ہوتا، یا 2 یا 3 یا 4. تو 19 دفعہ جیسے میں نے کہا، عورت کی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، تو عورت کا حمل ضائع ہو جاتا ہے. یہ چیز شعور میں نہیں آ سکی. شعور سے کیا مراد یہ کہ یہ لاشعور سے یہ گرو نہیں ہو سکا معاملہ. تو جب وہ شعور میں آ کے اور اس قابل ہو گیا کہ وہ تخلیقات کرے آسمانی نور میں، تب وہ جو تھے 19، اسی کو تو خدا کہتے ہیں، اس نے ان کو بھی اندھیروں میں یعنی کہ جا لیا اور ان کو بھی وجود میں لے کے آیا. تو تب خدا کہہ رہا تھا کہ میں ان کا بھی خدا ہوں گا. تو یہ وہ 19 ہیں جو خدا جیسے ہیں لیکن خدا نہیں ہے. تو جب وہ شعور میں اور نور میں آیا تو ان کو جب اپنے بعد تخلیق کیا، پھر وہ آسمانی نور کی مخلوقات تو ہوتی رہی بعد میں، اپنے بعد یوں کہہ لیں. جیسے میں نے اندھیروں میں دیکھا کہ ایک تنا ہے اس کالے اندھیروں میں، اس پر کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں. تو خدا نے کہا، میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مستقبل کا خدا ہوں. تو جب میں نے کہا کہ پاؤں رکھ ان تصویروں پر، تو جب میں ایک تصویر پہ پاؤں رکھا تو میں نے کہا کہ او خدا، یعنی کہ یہ تو خدا ہے. تو کہا پھر آگے رکھ. پھر میں نے 19 پہ رکھا قدم. تو میں نے کہا کیا یہ بھی خدا ہے؟ کہا ہاں میں ان کا بھی خدا ہوں گا. تو ان کے بعد پھر اس نے ان کو اندھیروں میں کیسے ڈھونڈا، کیسے جا لیا، کیا پروسیس، اس 19 کو بھی وجود میں لے کے آیا. اس لیے تو بائبل میں کہا جاتا ہے، خدا نے کہا جب میری دنیا آ جائے گی تو میں سب کچھ جو کھویا گیا، جو گم ہو گیا، جو ضائع ہو گیا، میں انہیں دوبارہ بنا دوں گا. تو پھر اپنے بعد وہ میں نے دیکھا کہ اس نے اس 19 کو شعور میں لا کر ہے ان کا بھی خدا ہے. یہ خدا جیسے ہیں لیکن وہ ان کا بھی خدا ہے. تو پھر ان کو اس نے گائیڈنس دی، ٹرین کیا. اور یہ وہ ہیں جنہوں نے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی ہے آنے والے جہانوں میں، تو وہ نظام جو ہے وہ ہمیشہ کے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہ جو 19 ہے، انہوں نے مختلف نظام سنبھالے ہوئے ہیں، ہمیشہ کے جہانوں کے اور ظاہری جہانوں کے بھی، کلے جہانوں کے. تو یہ خدا جیسے ہیں لیکن خدا نہیں ہے. ان کے ساتھ وہ رہتا ہے ایک مسکن میں
جو سب جہان نیچے ہو جاتے ہیں، جنتیں بھی نیچے ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ گولڈن اور آسمانی نور کے جہان بھی نیچے ہو جاتے ہیں، اور اس سے اوپر ایک مسکن ہے جہاں پہ وہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا تھا ایک مجھے اور چاہیے تھا اور وہ تو ہے، تو اس نے کہا اب ہم 21 ہو گئے ہیں۔ تو یہ 21 کے نیچے سارے کلے جہان ہیں، اوپر جو وہ ایک مسکن ہے وہاں پہ وہ خدا کی ذات خود ہی ہے، اور یہ 19 اور یا میں 21واں میں ہوں۔ میں نے اپنا بھی مسکن دیکھا، بلکہ یوں کہہ لیں جو میرا مسکن تھا کہ جہاں پہ خدا بیٹھتا ہے اس کے پاؤں کے تھوڑے سے ہٹ کے میرا مسکن تھا۔ تو میں کیا کیا بتاؤں آپ کو۔ پھر وہ خدا کی ذات اس روحانیت میں بڑے بڑے وقت آئے ہیں۔ وقت کیا، وقت تو پیچھے ہو جاتے نا، جیسے آپ نے کہا کہ وقت سے کیسے سمجھاؤں تجھے۔ تو اس مسکن کے آگے جو ہے اس نے ہاتھ پکڑ کر عجیب عجیب ادموں میں مجھے اپنے ساتھ سیل کرائی۔ اب وہ ادم میں بتاؤں کیسے؟ اگر 1 کروڑ یا 10 کروڑ یا پورا وقت دے دے مجھے تو میں اس کو کہاں سے سمجھاؤں، کیا بتاؤں وہ مشاہدہ اور وہ تجربہ اپنا۔ تو لیکن کوشش یہ ہے کہ جو ابتدائی منزلیں ہیں وہاں تک اتنا پہنچا دوں کہ نبی مسیح کے بغیر انسان اپنا سفر خود کر سکے۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ یہ اصل میں بہت ہی گہرے راز ہیں معرفت الہی کے، اور ان کو سمجھنے کے لیے جو آئی کیو لیول ہونا چاہیے، میرا خیال ہے میرا تو اتنا نہیں ہے، لیکن بہرحال میں کوشش ضرور کرتی ہوں ان چیزوں کو بہت ہی محبت کے ساتھ سمجھنے کی، کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کو ایک محبت اور توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کو جھٹلانے پہ تل جاتی ہیں، تو پھر تو ویسے ہی سمجھ کا جو سارے خانے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ آپ اس کے 21ویں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ منصب ہے۔ اس کی پلیز آپ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائیں گے؟ جب وہ ان 20 کو ڈھونڈ نکالا اندھیروں میں، اور یہ بھی کہتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں کہ خدا جو ہے وہ پہلا سائنٹسٹ ہے جس نے ساری تخلیقات کی۔ تو یہ جو ہماری زمین ہے اس میں جو کچھ آپ یہ سائنس ڈسکور کرتے ہیں وہ تو پہلے ہی موجود ہے۔ کریشن اٹ سیلف از اے فیکٹ۔ تو جیسے ایسٹر میں ماں باپ انڈے چھپا دیتے ہیں، تو جب بچے ڈھونڈتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے ضیافت کیا۔ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جب وہ ایک زمانے گزر گئے ان کے ساتھ رہتے ہوئے، پھر وہ آسمانی نور پھر اور کائنات تخلیق ہوئی، تو خدا ایک دن بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، یہ جو 19 تھے۔ تو خدا نے کہا مجھے ابھی بھی تلاش ہوگی ان کلے جہانوں میں جو تخلیق ہوں گے، میں کسی کو اپنا دل دینا چاہتا ہوں۔ تو اس سے مراد اب یہ بھی اس طرف بھی آپ رک کر کے سوچ لیں کہ وہ 19 جو تھے ان کو بھی دل نہیں دے سکا۔ آپ ذرا اس طرف غور فرمائیں۔ تو خدا نے 19 سے کہا جب ہم یہ تخلیقات کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہمیں ایک اور چاہیے جسے میں اپنا دل دے دوں گا، تو کلے جہانوں کی تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو یہ وقت گزرتا گیا اور یہ جہان تخلیق ہوتے رہے، لیکن وہ کسی کو اپنا دل نہیں دے پایا، کیونکہ یہاں کلے جہانوں کا مقصد محبت الہی میں پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سفر ہوتا رہا
پھر اس نے گولڈن نور بنائے، جہان بنائے، اور مخلوقات بنائی، پھر فرشتے بنائے، پھر بناتا ہی گیا، حتیٰ کہ یہ وقت آ گیا جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں، جو یہ 21ویں صدی ہے۔ یہاں پر پہنچ کر یہ جو کہتے ہیں نا آپ کی جو کتابیں ہیں، تورات بھی میرا بتا کے بند ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ انجیل کے پاس نہ قرآن کے پاس۔ میری نبوت کے بعد وہ ساری کھوکھلی ہو جاتی ہیں کہ نیا آسمان، نئی زمین اور صبح کا ستارہ ہوگا۔ وہ اثر تو آپ کو بتائیں گے جو انہوں نے دیکھا ہے، اثر وہ واقعہ بتائیں ان کو کہ جو صبح کا ستارہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہاں پہنچ کر اس نے پھر 19 سے کہا کہ میں نے اپنا دل پا لیا ہے، اور خدا نے مجھے اپنا دل کہا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نبی ہے تو، یہ زمینی مسیح ہے، یہ کہا کہ تو جہانوں کی نظیر ہوگا، یعنی کہ حال ہوگا تو، اور کل جہانوں میں تو میرے دل کی ترجمانی کرے گا، یعنی کہ جہاں جہاں زندگی ہے، جہاں جہاں جہان ہے، وہاں وہاں تو میرے دل کی ترجمانی کرے گا۔ تو جب خدا نے اس 19 سے کہا تو پھر خدا نے مجھے بلایا بھی اور مجھے لے کر وہاں بھی پہنچا جہاں تخلیقات ہیں ہی نہیں، سارے جہان نیچے ہیں۔ تو پھر وہاں پہ خدا نے خوشی منائی 19 کے ساتھ اور میرے ساتھ کہ اب ہم پورے ہو گئے ہیں، 21 ہو گئے ہیں۔ یہ تلاش تھی مجھے کہ میں کسی کو اپنا دل بناؤں، اپنا دل کہوں، تو میں نے پا لیا۔ تو اس فارم کے اندر خدا نے مجھے 21واں کہا کہ مجھے میری منزل مل گئی ہے، اور اب میں جہانوں میں مطمئن ہو چکا کہ جو میں نے تصور کیا تھا تخلیقات کا اور میں جو کچھ چاہتا تھا وہ پورا ہو گیا۔ وہ جو صبح کے ستارے کا مشاہدہ آپ نے کیا تھا اور مجھے بھیجا تھا، وہ یہاں پہ لگا دیں، اگر لگا سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ مزید وضاحت کرنے کا۔ اس پہ تو انگنت سوال پہ سوال پیدا ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ہم ایک چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں اخلاص کے ساتھ تو اس کا ایک مطلب اور ہوتا ہے، اور اعتراض کے ساتھ سوال پیدا کریں تو اس کا مطلب ایک اور ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ سورۃ المدثر میں 19 کا ذکر ہے، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، مطلب اس آیت میں یہ ہے کہ اور نہیں بنائے ہم نے دروغ دوزخ کے مگر فرشتے، اور نہیں مقرر کی ہم نے ان کی گنتی مگر فتنہ ان کے لیے جو حق پوش ہوئے تاکہ یقین کرے۔ اور ہاں سوری، اس سے پچھلی جو آیت تھی وہ یہ تھی کہ جو دوزخ ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں باقی رکھتی اور نہ چھوڑتی ہے، جھلس دینے والی ہے چہرے کو، اس پر 19 فرشتے ہیں۔ اور یہ جو 19 ہم نے بنائے ہیں تو یہ ایک آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جو حق پوش ہوئے، یعنی حق کو چھپانے والے ہوئے، تاکہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ یقین میں زیادہ ہوں۔ تو اب یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ 19 جو پہلے نامکمل اور ادھورے تھے، یعنی جس طرح آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے وہ پریگننسی جو ضائع ہو جاتی ہے وہ ادھوری اور نامکمل ہوتی ہے، تو اس طرح وہ ادھورے اور نامکمل تھے، لیکن جب وہ خود اس کا 20واں ہوا اور مکمل ہو گیا اور شعور میں آ گیا تو پھر اس نے ان 19 کو بھی مکمل کر دیا، باقی آ گیا۔ اور ان 19 کو مکمل کر دینے کے بعد جیسے کہ اس نے کہا، آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 19 ہیں، ان کو دیکھ
اور میں اس کا 20واں ہوں اور تو 21واں ہے. تو میرا مطلب ہے یہ ایک بہت بڑی پوزیشن ہے، یعنی کہ جو ہماری سمجھ سے بھی ماورا ہے، کیونکہ وہ 19 بھی ہماری سمجھ سے ماورا ہیں، اور وہ 20واں یعنی جو خدا ہے اس کو سمجھنے اور جاننے کی آج تک کوشش ہو رہی ہے. اور یہی ہے کہ مطلب وہ لامحدود ہے اور انسان کی محدود سوچ میں سما نہیں سکتا. تو آپ اس کے 21 ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی بڑا مقام ہے. اور اس لحاظ سے مطلب آپ ہمارے اندر بیٹھے ہیں اور ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، چاہے ہم اس کا شعور رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں. تو اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ 21ویں صدی میں یہ 21واں بنایا، تو اس بات کو پلیز ذرا اور ایکسپلین کریں. تھینک یو. سوال سے ہٹ کے ایک بات بتا دوں. میں خدا کے حضور بیٹھا ہوا تھا اور خدا بڑی محبت سے مجھ سے پیش آ رہا تھا. تب اچانک وہ کہنے لگا کہ جتنے بھی جہان میں نے تخلیق کیے ان پر بھی، اور خدا نے کہا مجھ پر بھی یہ تیری محبت کا احسان رہے گا. تب میں چونک پڑا. میں نے کہا خدا وہ کیسے؟ تب خدا کی ذات خاموش ہو گئی، لیکن اس کے آنسو گر رہے تھے. تو اب یہ بات کہ 21ویں صدی اور اسی صدی کے اندر خدا نے مجھے بھیج دیا، اور یہ 21 کا جو نمبر ہے یہ خاندان کے مکمل ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. کل جہانوں کے خاندان کی طرف مکمل ہونے کا ایک ارادہ، ایک اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پہ جا کے جتنے بھی جہان ہیں ظاہر باطن وہ ایک خاندان بن جائیں گے. اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں لوگو، وہ بھی یہی ہے، ون فیملی ورلڈ ود گاڈ. یہ تو زمین کے لیے لوگو ہے، لیکن آسمانوں کے اوپر خدا نے اس کو سارے جہانوں کا ایک خاندان کہہ دیا ہے. یعنی کہ یہ جو ون فیملی ورلڈ ہے، اب یہی سوسائٹی، کیونکہ میں نیا آدم ہوں، یہیں سے سوسائٹی ہوگی نئی جو خدا کی ہوگی، قوم ہوگی جو خدا کی ہوگی، دنیا ہوگی جو خدا کی ہوگی. تو خدا نے کہہ دیا ہے کہ یہی ون فیملی ورلڈ ہوگا، اور اسی کی مثال دے کے کہا کہ تو میرا دل ہے، اور سارے جہانوں کو جو ون فیملی ورلڈ ہوگا وہ اعجاز میں نے تجھے دے دی ہے. تو اب میں اس کے انعامات کی کہاں تک کیسے بتاؤں. یہاں تو نہ شعور ساتھ دیتا ہے، نہ دماغ ساتھ دیتا ہے، نہ دل ساتھ دیتا ہے، نہ روح ساتھ دیتی ہے. تو اب جو یہ سلسلہ ہے، جب یہ زمین انبیاؤں سے بھر جائے گی تو زمین سے کوئی شخص دوست کو میں نہیں جائے گا. بلکہ خدا نے یہ کہہ دیا ہے کہ تو نے جو بنیاد رکھی، بڑا جلد وہ زمانہ آنے والا ہے کہ کلیہ تن اس زمین سے برائی جڑ سے اکھیڑ دی جائے گی، اور یعنی کہ جو کچھ بھی ضائع ہو گیا میں دوبارہ بنا دوں گا. اور زمین پہ بھی انسان، وہ جنتیں جو آسمانوں پہ وہ بھی زمین پہ آئیں گی. تو خدا نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد، کیونکہ ایک دفعہ خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بیج میں نے دوستوں کے بیچ میں سب سے نچلے حصے میں بویا ہے، یعنی کہ محبت کا.
اور تو ہی جو ہے، جیسے خدا نے کہا تھا کہ اپنا پاؤں رکھوں گا تو وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی جنت دوست کے، تو خدا نے کہا وہ تیرا ہی پاؤں ہوگا کہ اب دوست کے ٹھنڈی ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی، تو وہ زمانہ دور نہیں کہ دوستوں کا بھی کوئی وجود نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا عمل ہے، پروسیس، اس کے گزرنے کے بعد پھر ایک وہ ہوگا اور ایک محبت ہوگی اور ایک ہم ہوں گے اور ایک جہانوں کی ساری مخلوقات، ہم ایک خاندان ہوں گے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ یہاں میں ایک اور سوال اٹھانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ وہ 19 تھے، پھر اس کا 20واں خدا نے کہا کہ میں ہوں، جو بھی وہ کچھ ہے، وہ شعور ہے، وجود ہے، طاقت ہے، جو بھی کچھ ہے، اور 21واں تو ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک خاص شعور ہیں یا طاقت ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جس کو خدا نے ایک انسان کے وجود میں اس دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ اس کائنات میں بھیجا ہے، تاکہ وہ جو کام ازل سے خدا کے ذہن میں تھا یا اس کی پلاننگ میں تھا، اس کو سر انجام دیا جا سکے۔ اور دنیا میں چونکہ آپ کا ظاہر ہے ایک جسمانی مادی وجود ہے، تو اور اس کے پس پردہ کوئی شعور یا کوئی ایسی طاقت ہے جو 21واں ہے خدا کا، تو اس لیے عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن یہ کہ آپ وہ باتیں بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں میں صحیح سمجھی ہوں یا غلط سمجھی ہوں، یا مجھے اس سوال کو پوچھنا نہیں آ رہا، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے، پلیز اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے۔ میں کون ہوں، میں کیا ہوں اور میں کیا ہوں گا، یہ تو میری آنکھیں دیکھ چکی ہیں۔ اور جو نہیں دیکھ سکا، اس ہم سفر کے ساتھ میرا سفر بہت لمبا ہے، لیکن اس سمندر کو اگر میں ایک گلاس میں بند کر دوں تو آپ مجھے یوں کہہ لیں کہ میں اس کی آواز ہوں، اس کا مشاہدہ اور اس کی آنکھیں ہوں، اور اس کا ایک سفر ہوں۔ ان تینوں کو سمیٹ کر میں محبت کا گلدستہ لے کے آیا ہوں انسانیت کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ دوسرے جہانوں میں بتاتا رہوں گا، کیونکہ وہاں وقت بھی ہے، موت بھی نہیں ہے، تو جو عدم ہوں گے میں ان کا ذکر کرتا رہوں گا، لیکن اس زمین پر جو زندگی ہے وہ بڑی محدود ہے۔ تو کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں؟ خدا نے اپنے الفاظوں سے میری مشن کو آسان کر دیا، یہ کہہ کر کہ جو تو نے سنا ہے یہ وہ آواز ہے خدا کی، صدا ہوں میں اپنے پیار کی، جہاں سے بے نیاز ہوں، جو کوئی نہ اس راز کو جان سکے، جو کوئی نہ سمجھ سکے، میں وہ راز ہوں۔ کہنے والے کیا کہہ گئے؟ تو خدا نے کہا جو کچھ تو نے سنا ہے اس میں سے نچوڑ کے موتی جو ہے وہ اس انسانیت کو دے دے، کیونکہ وقت کی کمی ہے، اور جو کچھ تو نے مشاہدہ اور دیکھا ہے میری آنکھوں سے، وہ بھی نچوڑ کے جلدی جلدی بتا دے کہ عمر تھوڑی ہے۔ جب سے خدا سے محبت کی اب یہ عمر بہت تھوڑی لگ رہی ہے، اور وہ سفر بھی بتا دے۔ تو اب آپ بتائیں، اب میری عمر اتنی تھوڑی ہے، اس محبت کے سفر کو بتانے کے لیے، اس کی آواز کی لہروں کو پانے کے لیے، اس سفر کو
تو بعض اوقات بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مذہب والے مجھے کن کن اللہ زینیوں میں کھینچے لے کے جا رہے ہیں. تو اس بارے میں خود بھی بڑا شعور میں ہوں، تو میں انکار کر دیتا ہوں. میں نے اپنی زندگی کا جو انتہائی قیمتی وقت ہے وہ یہ سوچ لیا ہے، کوئی آئے جائے، نظام بگڑے، نیٹ بگڑے، موومنٹ بگڑ جائے یا ختم ہو جائے، میں ان تینوں چیزوں کو واضح کر دوں. اس کی آواز، اس کی آنکھوں سے جو دیکھا، اور وہ جو سفر ہے. سب کچھ تو نہیں بتا سکتا، لیکن نچوڑ نکال کر کہ انسان کو آزاد کر دوں کھلے جہانوں میں، کہ پھر جب وہ مڑ کے دیکھیں گے تو وہ اس محبت کو سجدہ کریں گے، اور خدا اس محبت کو بھی سجدہ کرتی ہے، کیونکہ یہ ہائی لائٹ ہے محبت الہی کی. جی محترم، بہت شکریہ. تو یہ جو خدا نے آپ کو اپنا دل بھی کہا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ابھی آپ نے بتایا ہے کہ میں جس طرح آپ یوں سمجھ دیں کہ خدا کی آواز ہوں اور مشاہدہ ہوں، اس کی آنکھیں ہوں، میں ایک محبت کا گلدستہ لے کر آیا ہوں. لیکن مین جو آپ نے شروع سے ہمیں بتایا ہے کہ میں خدا کا دل ہوں، یعنی خدا کے دل کی میں ترجمانی کرتا ہوں. مطلب میں اس سے یہ سمجھتی ہوں کہ خدا کی کائنات کے ہر جو اس کی کریشن ہے، اس کے لیے جو شدید محبت ہے خدا کی، کیونکہ خالق کو تخلیق کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے، تو اس محبت کی کا ترجمان بنا کر اس نے آپ کو بھیجا ہے. تو کیا میں درست سمجھی ہوں؟ اگر میں نے آپ سے پوچھا تھا، وہ آپ نے کوئی اور لگا دیا وہاں پہ. میں نے آپ سے پوچھا تھا اس مشاہدہ الہی کا کہ جب دنیا ٹوٹ پھوٹ رہی تھی اور آپ آوازیں دے رہے تھے کہ صبح کا ستارہ آ رہا ہے، یہ تو صبح کا ستارہ ہے، تو قیامت کا سما تھا. تو پھر آپ جب وہ نزدیک آیا تو اس میں سے میں آیا باہر اور میں نے کہا صبح کا ستارہ میں ہوں. یاد ہے آپ کو یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو اگر اس مشاہدے کو یاد کریں، وہ میں نے کہا تھا آپ سے، تو یہ آپ نے کچھ اور ہی لگا دیا. اگر وہ جو بھیجا تھا مجھے وہ یہاں پہ لگا دیں کہ قیامت کیا ہوگی اور صبح کا ستارہ کون ہوگا، اگر آپ کو یاد پڑتا ہے. نہیں تو میں پھر ان کو سنا دوں گا، کیونکہ مجھے سب کچھ یاد ہے. جی محترم، میرا ایک سوال ابھی جواب کا منتظر ہے. جی وہ سوال جو ہے اس کا میں نے جواب 3 دل اور 3 پھولوں کے ساتھ دے دی ہے، تو بلکہ اس کو کاپی پیسٹ بھی کر دیا میں نے نیچے. جی محترم، آخر میں صرف ایک ممبر کا ایک سوال آپ کو فارورڈ کرتی ہوں، چونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اور وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، تو اس لیے میں وہ آپ کو بھیج دیتی ہوں. ویسے ٹائم بھی ہمارا ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قوانین سب پر یکساں لاگو ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں. ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہی بہتر سمجھا گیا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. کوئی کسی منصب پر فائز ہو، پرائم منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، پریمیئر ہو، کوئی بھی ہو، یا اس کا دعوے دار کینڈیڈیٹ ہی کیوں نہ ہو، ان
کے لیے قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اسی حوالے سے جب یہ قانون ہو کہ کسی کے اکابر کی توہین نہیں کرنی، تو پھر کوئی اللہ یا خدا کا دل ہونے کا دعوے دار ہو، دماغ، جگر، ہاتھ یا کوئی اور، یا غلام مسیح الزمان یا ذکی غلام، سقراط اعظم یا کسی بھی اور منصب کا دعوے دار ہو، اس کو کیوں کر یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے اکابرین کی توہین کرے اور انبیاء کرام یا دوسرے فلاسفر کا تمسخر اڑائے اور ان کی تنقید کرے اور اپنے آپ کو محفوظ پائے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر توجہ دینا لازم ہے۔ جزاک اللہ۔ سوال کرنے والے نے ایک سوال میں بہت سی بیج بوئے ہیں۔ بہرحال پہلے سوال جو شروع میں جو سوال ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ جو قانون بنانے والا ہے اور قاعدہ قانون کو سامنے رکھنے والا ہے، جس نے پرنسپل آف کریشن رکھے ہیں، وہ ایک بات اور بھی کہہ رہے ہیں جس پر شاید ان کا دھیان نہیں گیا، کہ میری محبت میرے قانون سے بالا ہے۔ آپ دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے قانون بتاتا ہوں۔ یونائٹڈ اسٹیٹ میں پریزیڈنٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کسی جس کو سزا بھی ہو گئی ہو اس کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ تو خیر کوئی مثال نہ ہوئی، لیکن تھوڑی سی سمت لے کے جا رہا ہوں میں۔ تو خدا کی ذات جس نے سارے پرنسپل آف کریشن، قانون اور آرڈر رکھے، وہ خود ہی آخری بات کر کے اپنی کائنات کو خود ہی تکمیل اور مکمل کہہ کے یہ کہہ رہا ہے کہ محبت اس کی تکمیل ہے، اور یہ کہہ کے کہتا ہے کہ میری محبت میرے قانون سے بالا تر ہے۔ تو اب یہ اگر اس سے جھگڑنا چاہیں تو علیحدہ بات ہے، میرا کام تو وہی ہے جو میں اس خدا کے راز الہی بتاؤں کہ وہ کیسے اپنی مخلوق کے ساتھ سیٹل ہونا چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور کیسے اپنی مخلوق کے ساتھ اگلا سفر کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر جواب مطمئن ہو جائے تو بہتر، ورنہ دماغ کی دنیا میں پھنسے رہیں۔ میں آپ کو دماغ کی دنیا سے نکالنے نہیں، میں دل کی دنیا کا راستہ دکھانے آیا ہوں۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ چونکہ ہمارے پروگرام کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ تقریباً 90 منٹس تک ہوتی ہے، تو وہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ اینڈ میں مزید کچھ بتانا چاہیں، کوئی عالم ارواح میں کسی سے ملاقات کا یا اینی تھنگ ایلس آپ کہنا چاہیں تو آپ پلیز کہہ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ آج میں آپ کو ماریا میگلنی کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو بہت قریب تھی، اور اسی نے کہا تھا کہ عیسیٰ کو کہ اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اور اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ قیامت کے دن زندہ ہو جائے گا۔ میں نے سوچا آج عیسائی کا بھی تھوڑا سا بتا دوں۔ تو عیسیٰ نے کہا کہ قیامت جو ہے اور وہ تو میں ہوں،
یعنی کہ جب خدا کی بادشاہت کا زمانہ آتا ہے تو یہ قیامت ہے، کیونکہ یہاں سے ہی نیا آسمان اور نئی زمین کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو کہا قیامت میں ہوں، اور یہاں سے ہی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ بہرحال وہ نہیں سمجھی، لیکن اس کے بعد کا واقعہ یہ ہے کہ عیسیٰ چھپاتے تھے اپنی محبت اس کے ساتھ، ماریا مگدلین کے ساتھ۔ تو بعد میں ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو تھے اپنا کیا کہتے ہیں حواری، جنہیں اصحاب بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑی چوں میں ہوئی اور بڑا شک و شبہ ہوا اس وقت، کیونکہ اب تو عیسیٰ کو آسمان پہ بٹھا دیا جاتا ہے نا، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا۔ تو شروع میں تو بوسے لیتے پائے گئے تو طوفان ڈھا دیا حواریوں نے۔ تو انہی سے پھر 3 بچے پیدا ہوئے تھے جو فرانس کے اندر، پھر یہ چلی گئی تھی کیونکہ ان کے بھائی خلاف تھے عیسیٰ کے، یسوع کے۔ تو جب میں پہلی ملاقات ہوئی تو جو محل تھا، میں کھڑکی کے ذریعے پرواز کر کے اندر پہنچ گیا، یعنی بغیر اجازت کے۔ تو میں نے دیکھا کہ ماریا میگدلین پھولوں کی، وہ جیسا ایک ہوتا نا حوض سا، وہاں پھول بکھیر رہی ہے، اور یسوع عیسیٰ جو ہے وہ اس پانی کے اندر، حوض کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو ماریا مگدلینی نے، تو میں نے ماریا مگدلینی سے پوچھا کہ کیا تو یہاں پر اکیلی رہتی ہے؟ تو ماریا نے کہا ہاں، یہاں پہ میں اکیلی رہتی ہوں، لیکن عیسیٰ کی اور بھی بہت سی ازواج ہیں۔ تو جب میں نے یہ سنا تو میں نزدیک چلا گیا، میں نے کہا کہ عیسیٰ کو تو پانی کے حوض میں ہے اور یہ پھول خوشبوئیں پتیاں بکھیر رہی تھی۔ تو میں نے کہا تیری اجازت کے بغیر؟ کہنے لگا نہیں، تجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم قریب بیٹھ گئے، تو وہاں یہ راز کھلا کہ اس کے علاوہ ماریا مگدلین تو اس محل میں اکیلی رہتی ہے، تو کیونکہ اس نے ساتھ دیا تھا مشن میں، بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی، تو یہ وہاں بھی یہ ماریا مگدلینی اس کے ساتھ ہے عیسیٰ کے۔ تو اس وہاں سے راز سے پردہ اٹھا کے عیسیٰ کو خدا نے 3000 شہزادیاں دی ہوئی ہیں، اور وہ دوسرے محلات میں رہتی ہیں، لیکن اس کو اپنے ساتھ خاص رکھا ہوا ہے ماریا میگدلینی کو، جو اس سفر میں، مشن کے سفر میں چلی تھی۔ تو میں نے سوچا آج ذرا عیسائیت کی طرف سے بتا دوں، کبھی یہودیت کی طرف سے، کبھی بنی اسرائیل، اور کبھی ان کی طرف سے بتا دیا کروں گا، اسلام اور یا ہندو طرف۔ خدا حافظ۔ اطہر، میں نے آج کچھ مہمان آ رہے ہیں اسٹوٹگارٹ سے، تو مجھے وہاں جانا پڑ رہا ہے، تو بڑی معذرت کے ساتھ بس مجھے 20 منٹ تیاری کرنی پڑے گی۔ تو اگر آج مجھے آپ معذرت دے دیں تو خدا نے چاہا کل جمعہ ہے، ہاں تو پھر کل دیکھ لیتے ہیں، تو کل اگر چاہیں گے تو آپ کو اور وقت دے دوں گا۔ تو بڑا بہت بہت شکریہ۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ ماریا میگدلینی، جن کو مریم میگدلینی بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں جان کر بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو کی نظر دلوں پر ہوتی ہے، اور کوئی بندہ کسی مجبوری سے کیا پروفیشن اختیار کرتا ہے یا زندگی میں کس طرف چلا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی مجبوریوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کی نظر تو انسان کے اخلاص اور اس کے دل پر ہوتی ہے۔ تو یقینی طور پر
جو آپ نے فرمایا مریم مگدلینی کو بہت اعلیٰ مقام ملا ہوگا۔ جی محترم، میں امیر فیصل بھائی صاحب کی طرف سے اور پیور ڈسکشن کی ایڈمن ٹیم کی طرف سے اور خاکسار اپنی طرف سے آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت ہی گہری اور معرفت کی باتیں ہمیں بتائی۔ ان سب باتوں کو ایک دفعہ اور سننا پڑے گا ان کی ڈیپتھ کو سمجھنے کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت اعلیٰ جزا عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، وہاں میں آخری بات کہنی بھول گیا، بڑی راز کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں اور عجیب بات بتا رہا ہوں کہ اسلام کیا، عیسائیت کیا، یہ سبھی پھر ان کے اندر اور عجیب عجیب باتیں کریں گے۔ وہاں جب میں بیٹھا ہوا تھا عیسیٰ کے ساتھ اور وہ جب بتایا 3000 شہزادیوں کا، تو وہاں میں نے سوال کر دیا کہ ماریا میگدلین سے تو تیری شادی نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ، تو وہاں عیسیٰ نے مجھے وہ جواب دیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شادی اور نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شادی اور نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بس دو ہم سفر جنہیں خدا سے محبت ہو وہ ایک دوسرے سے مل جائیں، پر یہیں سے اپنا وہ ازواجی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو وہ بات مجھے بھول گئی، لیکن اب وہ یاد آ گئی اس واقعے کے ساتھ، تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو بڑی راز کی بات کی، اور دیکھو کہاں پہ پہنچی ہے ماریا میگدلین۔ ایک اور عرض کرنی ہے کہ فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے مجھ پہ بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے، نیٹ پہ بھی اور لوگوں سے ملاقات کا بھی۔ تو یہ 3 دن میں وقت دینے سے قاصر ہوں، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، اور خدا نے چاہا تو پھر منڈے سے ہم پھر شروع کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ میں بھی پورے دل و جان سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور اس شکر گزاری میں محبت کو بھی ملا دیتا ہوں، اور امیر فیصل صاحب کو بھی، اور یہ دیگر ٹیم جو ہے، اور وہ لوگ جو آتے ہیں کہ یہ محبت کا جو سفر ہے یہ مکمل ہو جائے، ان کو میری یہی ہے آخری، میں ان سے گزارش کر سکتا ہوں کہ اب وہ اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، اس کا مطالعہ کریں۔ یہ نامہ ہے خدا کا اپنے محبت والوں کے نام۔ محترم شکریہ۔ حال ہی میں سنا ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے بھی کچھ اسی قسم کا پیغام دیا ہے، جس پر اسلامی حلقوں میں بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر بہت سے لوگ یوٹیوب پہ اس بیچاری پہ لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ محترم زاہد خان صاحب، ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، اصل میں لگ بھگ 1 مہینے بعد تھوڑا سا یہاں پہ پرمیشنس ملی ہے مارکیٹ اوپن کرنے کی، جو کہ صبح 10 بجے سے اور 3 بجے تک شاپس اوپن کرنے کی پرمیشن ہے۔ تو کیونکہ کافی دن بعد بازار کھلے ہیں اور بزنس اسٹارٹ ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے تھوڑی مصروفیت میری رہتی ہے، اور میں ان پروگراموں کو تھوڑا مس کر رہا ہوں کیونکہ ٹائمنگس کا ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اور پھر سے محترم زاہد خان صاحب، ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس کا بہت شکریہ، اور شکریہ ادا کرتا ہوں ان پروگرامز کو ارینج کرنے کا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ مغل میم، اگر آپ نے یہ بات بتائی ہے تو پھر اس بارے میں بھی تو بتائیے، اگر آپ نے تصویر دیکھی ہو کہ جو اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر ہوں گے ان کے بیٹے کے ساتھ ملالہ کی فوٹو شیئر ہوئی ہے وہ اس میں واٹس ایپ ورلڈ میں، اور ایز اے فرینڈ ان کو دکھایا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تو خیالات تو بنیں گے۔ اچھا، مجھے اس کی خبر نہیں، لیکن اس سے ایک بات کی طرف تو اشارہ مل گیا کہ آج اگر عیسیٰ ہوتے تو
ان پہ بھی یہ لعنت ملعنت ہوتی، بلکہ زیادہ ہوتی، کیونکہ ایک نبی بن کے ایسی بات کر رہا ہے۔ تو اچھا، اس سے ایک اور حقیقت بھی سامنے آئی کہ یہ چھوڑتے کسی کو بھی نہیں ہے۔ باقی امیر فیصل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے خبر ہے آپ کی مصروفیات کی، اور میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا تھا کہ جمعہ، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے بہت زیادہ مجھ پہ دباؤ ہوتا ہے، بلکہ رات گئے تک پروگرام چلتے ہیں، تو میں آپ کو وقت نہیں دے سکوں گا۔ منڈے کو پھر خدا نے چاہا تو شروع کریں گے۔ جی فیصل بھائی، بہت بہت شکریہ کہ آپ چلیں اینڈ میں سے ہی، لیکن آپ تشریف لائے۔ ہمیں اندازہ ہے آپ کی مصروفیات کا، ظاہر ہے کاروباری لوگوں کی اپنی قسم کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ بہرحال میں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں کہ احسن طریقے سے اس پروگرام کو کنٹینیو رکھوں، تو لیکن جب بھی آپ کو وقت ہو تو آپ ضرور جھانک لیا کریں درمیان میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی بالکل مغل میم، انشاءاللہ میں بالکل حاضر ہوں، اور انشاءاللہ بالکل آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ السلام علیکم۔